ایک راز ہے جس سے حتیٰ انبیاء اور ائمہ کو بھی اس راز سے خدا نے چاہا کہ آگاہ نہ کیا جائے، لیکن وہ جو علم جو خدا نے ان کو خصوصی طور پر دیا ہے، اگر اس علم سے انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام چاہیں تو شاید اس راز سے آگاہ ہو سکتے ہیں، ورنہ ظاہری طور پر یہ موت راز ہے جو صرف خداوند کریم کے پاس ہے۔ اور اس میں پروردگار عالم نے کلیئر فرمایا کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ، میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیں کہ موت سے جتنا تم بھاگ رہے ہو، ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم اتنا بھاگے جا رہے ہو، اتنا فرار کیے جا رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت ایک ایسی چیز ہے کہ بہرحال اس نے تمہارے ساتھ ملاقات کرنا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو یہاں پر جو قرآن مجید کا ادب ہے، قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت ہے، یہ نہیں کہا کہ موت آ کے تمہارے گلے میں پڑے گی اور موت آ کر تمہاری گردن کو پکڑے گی اور موت آ کر تمہیں موت کے گھاٹ اتارے گی، نہیں، بلکہ جو لفظ انتخاب کیا ہے پروردگار عالم فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، توجہ کرو کہ موت تم سے ملاقات کرے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ملاقات کا لفظ ہم وہاں پر استعمال کرتے ہیں جہاں کوئی دوست سے ملنا چاہتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم پہلے مرحلے میں یہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ موت تمہاری دشمن نہیں، بلکہ موت کے لیے وہ عمل کرو اور اتنی اچھی زندگی گزارو کہ جب تمہاری موت تمہارے قریب آئے تو ایسا محسوس ہو کہ دو دوستوں کی آپس میں ملاقات ہوئی اور بندہ اس دنیا سے چلا۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اور یہ قدرت کا فیصلہ ہے کہ موت میں ملاقات کرنی ہے، تم سے ضرور موت ملے گی اور تمہارے پاس ضرور موت آئے گی۔ اور پھر دوسری آیت میں ارشاد فرمایا اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم کہاں بھاگو گے اور تم کہاں جاؤ گے، تم جہاں کہیں بھی رہو، یدرککم الموت، موت نے تمہیں پہچان لیا، موت نے تمہیں درد کر دیا، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، یعنی چاہے تم مضبوط قلعوں میں بھی کیوں نہ خود کو چھپا لو، وہ قلعے مضبوط بھی موت کے سامنے مضبوط نہیں ہے۔ جہاں موت ہے اور جہاں ٹائم ہے اور جب وقت ہے تو کوئی بھی سبب بن جاتا ہے کہ انسان خود کو موت کے حوالے کرتا ہے۔ یہ دنیا کے ایام، یہ دنیا کے حالات، یہ دنیا کی ہوائیں، یہ دنیا کے جراثیم، یہ دنیا میں جتنا کچھ ہو رہا ہے، چل رہا ہے اور دنیا آباد ہے، ہم سب ایک دوسرے کے لیے جراثیم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی ہم خود کو تو بڑا نازک سمجھتے ہیں کہ فلاں جراثیم کو دور رکھا جائے، فلاں جراثیم سے پاک ہونا چاہیے، فلاں جراثیم کو ہم سے دور رہنا چاہیے۔ ہم خود بھی تو جراثیم ہیں، ہمیں خدا نے اس دنیا میں جو رکھا ہے تو ایسی کیفیت میں رکھا ہے کہ جب بھی موت کا ٹائم آئے گا، جب بھی فرشتے کو حکم ہوگا تو پھر اس دنیا کی کوئی چیز ہمیں موت سے بچا نہیں سکتی اور ملک الموت سے بچا نہیں سکتی۔ یہ قدرت کا فیصلہ ہے، اس کے بارے میں سر تسلیم خم ہونا چاہیے۔ جتنے دن اس دنیا میں زندگی کے ہیں، جتنے دن ہم جی رہے ہیں اور جتنا وہ خدا ہمیں جلا رہا ہے، ہم جتنے بھی یہاں موجود ہیں اس وقت دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں، کوئی یہ نہیں چاہتا اور کوئی یہ نہیں جانتا کہ میں کتنے دن زندہ رہوں۔
1 گھنٹے بعد، 1 مہینے بعد، 1 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، کتنے دن بعد، کوئی نہیں جانتا۔ یعنی سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ یعنی ہم اپنے جینے کے لیے تو بہت کچھ کیے ہوئے ہیں، اپنا ساز و سامان رکھا ہوا ہے، اپنا گھر بنایا ہوا ہے، اپنا بینک بیلنس جمع کیا ہوا ہے، سارا کچھ ہے۔ جینے کے لیے سامان 100 برس کا ہے، لیکن پل کی خبر نہیں۔ آج کی رات ہماری قبر میں گزرے گی یا روئے زمین کے اوپر گزرے گی، کچھ پتہ نہیں۔ اور یہی راز ہے جو پروردگار عالم نے اپنے پاس رکھا، اور یہی سے ہم جو اپنے امام زمانہ سلام اللہ علیہ کے طولانی عمر، درود پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام جو ہمارے اب تک زندہ ہیں، جن کو صدیاں گزری ہیں۔ اچھا، جو نہیں مانتے ان کا پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھئی اتنا ایک آدمی زندہ کیسے رہتا ہے؟ یعنی ان کا بڑا تعجب اور بڑا سوال جو ہے، اور وہ بھی کتنا احمقانہ ہے، کہ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر امام زمانہ اب تک موجود ہے تو وہ اتنی لمبی عمر کوئی انسان کیسے جی سکتا ہے؟ کس طرح وہ اتنی لمبی عمر پا کر اس دنیا میں جی رہے ہیں؟ تو ان کا جواب جو ہم دیتے ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ بھئی موت اور زندگی، اس دنیا میں جینا، یہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کا جو آپ جی رہے ہیں، جو میں جی رہا ہوں، ہمارے پاس تھیوری کیا ہے کہ ہم زندہ ہیں؟ آج زندہ رہیں گے، کل زندہ رہیں گے، پرسوں زندہ رہیں گے، اور کس چیز کی بنیاد پہ ہم زندہ ہیں؟ کس چیز کی اساس پہ ہم زندہ ہیں؟ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے بھئی میں صحت مند ہوں اس لیے زندہ ہوں، تو کیا صحت مند مر نہیں جاتا؟ میں جوان ہوں اس لیے زندہ ہوں، تو کیا جوان مر نہیں جاتا؟ میں چھوٹا ہوں اس لیے زندہ ہوں، تو کیا چھوٹے مر نہیں جاتے؟ میں کھاتا پیتا ہوں اس لیے زندہ ہوں، تو کیا کھاتے پیتے نہیں مرتے؟ ہر عمر کا، ہر طبقے کا انسان جب اس کا حکم ہوتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی تھیوری نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے تو ہم زندہ ہیں، بے شک۔ اور جب وہ چاہے گا تو ہم مر جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس دنیا میں کوئی چیز، کوئی تھیوری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم فلاں وجہ سے زندہ ہیں، ہم صحت مند ہیں، ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بڑے بڑے بیمار، خطرناک مریض، جس کے لیے ہم تو طے کر بیٹھتے ہیں کہ اب اس نے واپس گھر نہیں آنا اور ہاسپٹل سے مر کے آنا، تو وہ زندہ آ جاتا ہے۔ اور کتنے ایسے چھوٹی بیماری والے، ہلکا سا بخار ہوا، ہلکی سی کھانسی ہوئی، تو جاتے ہیں ہاسپٹل اور وہ پتہ چلا کہ وہ ان کا جنازہ آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ زندہ رہنا ہمارے ہاتھ میں ہے، مرنا ہمارا ہاتھ میں۔ نہ مرنا ہمارے ہاتھ میں۔ امام زمانہ بھی جو آج تک زندہ ہے، اس کے لیے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کو خدا نے زندہ رکھا ہوا۔ ہم جب اس کے سامنے حضرت عیسیٰ کی مثال پیش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تو حضرت امام زمانہ سے بھی پہلے کئی ہزار سال پہلے زندہ رہے، اب بھی وہ زندہ ہے۔ حضرت الیاس زندہ ہیں، حضرت خضر زندہ ہے، حضرت ادریس زندہ ہے۔ 4 نبی ہمارے امام زمانہ سے پہلے اس دنیا میں آئے جو آج تک زندہ ہیں۔ تو جناب وہ کہتے ہیں ان کو تو اللہ زندہ رکھے ہوئے، تو ہم کب کہتے ہیں کہ امام زمانہ کو ہم نے زندہ رکھا؟ اس کو بھی تو اللہ نے زندہ رکھا۔ بات یہ ہوئی کہ زندگی کا کوئی بھی اساس، زندہ رہنے کی کوئی تھیوری ہمارے پاس نہیں، سوائے اس کے کہ اس نے جب تک اس دنیا میں زندہ رکھنا ہے ہم زندہ رہیں گے۔ کوئی بیماری ہم کو نہیں مار سکتی، کوئی جراثیم ہم کو نہیں مار سکتا، کوئی دشمن ہم کو نہیں مار سکتا۔ جب تک ہماری زندگی اس دنیا میں ہے ہم نے رہنا، اور یہ طے کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے دن ہم نے رہنا ہے اتنا رزق ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ اتنا کریم ہے میرا مالک، اتنا کریم ہے میرا اللہ
کہ اس نے مجھے بعد میں پیدا کیا، میرے رزق کو پہلے پیدا کیا۔ جتنی میری ضرورتیں ہیں اس دنیا میں اس کو پہلے پیدا کیا اور مجھے بعد میں پیدا کیا، تاکہ میں اس دنیا میں آنے کے بعد پریشان نہ رہوں، رزق کے بارے میں، دین کے بارے میں، ہدایت کے بارے میں۔ یہی سبب تھا کہ پہلے انسان کو جب خدا اس دنیا میں بھیج رہا تھا تو اسے بھی عادی انسان نہیں ہادی بنا کے بھیج رہا، اور پہلا انسان بھی ہادی ہوگا اور آخری انسان بھی ہادی ہوگا۔ اب اس بیچ میں جتنے انسان اس دنیا میں آئیں گے وہ سب ہدایت طلب ہوں گے، ان کے لیے ہدایت کا بندوبست میرے خدا نے کر دیا۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے۔ پروردگار عالم نے فرمایا فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت تم تک پہنچے گی، موت نے تم تک ملاقات کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے موت ہمیں ملے گی، موت ہم سے ملاقات کرے گی، اور یہ ایک دن ضرور اس زندگی میں ایسا آنا ہے۔ اور مرنے کے بعد، اس دنیا میں جانے کے بعد، یہاں سے پوچھ کرنے کے بعد پھر خداوند کریم نے فرمایا ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، مرنے کے بعد تمہیں ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں لوٹا دیا جائے گا جو ہستی عالم الغیب والشہادہ، تمہارے باہر سے بھی واقف ہے، تمہارے اندر سے بھی، وہ غیب کو بھی جانتی ہے، وہ ظاہر کو بھی جانتی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہی ہستی تمہیں يُنَبِّئُكُم متوجہ کرے گی، بتائے گی، خبردار کرے گی، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم اس دنیا میں کیا کیا کر کے آئے ہو۔ جتنے عمل اس دنیا میں ہم کر رہے ہیں وہ سارے عمل خداوند کی بارگاہ میں ثبت ہو رہے ہیں، اور مرنے کے بعد ہمیں مطلع کیا جائے گا کہ جی حضور آپ نے فلاں جگہ یوں دیکھا تھا، آپ نے فلاں بات یوں سنی تھی، آپ کی زبان فلاں کے بارے میں یوں چلی تھی، کتنے جھوٹ بولے تھے، کتنی غیبتیں کی تھی، کتنی نامحرموں کو دیکھا تھا، سب کچھ میرے نامہ اعمال میں سب ہو رہا، میں جو کر رہا ہوں، میں جو کیے جا رہا ہوں، بڑا خود کو چالاک سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا، مگر وہ آنکھ دیکھ رہی ہے جس آنکھ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور وہ آنکھ سب کو دیکھ سکتا۔ میرا خالق مجھے ہر آن ہر بام دیکھ رہا ہے، میں ہر وقت اس کے حضور میں ہوں۔ اور یہاں پر میں ایک جملہ سرکار خمینی کا نقل کرتا ہوں، بہت عارفانہ جملہ ہے۔ وہ کہتے تھے عالم در محضر خدا و در محضر خدا معصیت نہ کرے، بہت عارفانہ جملہ ہے، بہت متقی اور پرہیزگاروں والا جملہ۔ وہ کہتے تھے کہ یہ پورا عالم، یہ پوری دنیا خدا کے حضور میں، جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی میں آپ کوئی چیز رکھیں اور وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے، یہ پوری دنیا، یہ پورا عالم، یہ پوری کائنات خدا کے محضر میں ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے، بدر محضر خدا معصیت نہ کرو۔ اس بات کو محسوس کرو، اس بات کا اعتراف کرو، اس بات کو مانو کہ اگر یہ دنیا خدا کے محضر میں ہے، یہ دنیا خدا کے سامنے ہے، تو اس کریم کے سامنے گناہ نہ کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو، اس کے سامنے اس کے حکم کی مخالفت نہ کرو۔ ما کنتم تعملون، جو کر رہے ہو اور جو کیے جا رہے ہو سارا عمل، اور میں تو یہاں تک پہنچا ہوں اپنے مطالعے اور اسٹڈی میں کہ مرنے کے بعد دو ہی چیزیں ملاحظہ ہوں، دو چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک عمل کے بارے میں اور ایک عقیدے کے بارے میں۔ ان دو چیزوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا، صرف یہ دو چیزیں، عمل کون سا کر کے آئے ہو اور عقیدہ کون سا رکھ رہا ہے۔ میں اگر اپنے الفاظ کو خطابت کے بیان میں اور مومنین کے لیے ایک جملہ عرض کر دوں، پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھ کر آئے ہو یا نہیں،
اور اگر نماز پڑھ کر آئے ہو تو کون سے عقیدے کے مطابق نماز پڑھ؟ کیونکہ نمازیں تو کتنی ہوں گی، مگر ہر نماز بھی خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اگر اس طرح کا یہ بات چلے کہ ہر نماز خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی تو یقین سمجھے کہ ہم سے پہلے شیطان نے نہ جانے کتنے ہزار سال کی عبادت کی۔ اگر صرف بات عمل کی اور نماز کی ہو تو کتنی نمازیں دنیا میں موجود ہیں، کروڑوں نمازیں موجود ہیں، نماز کی بات نہیں ہوگی۔ نماز اس وقت قیمتی بنے گی جب نماز عقیدے کے مطابق، اور عقیدہ بھی وہ جو تم نے اپنے گھر سے نہ بنایا ہو، قرآن نے تمہیں عقیدہ دیا۔ عقیدہ وہ قبول کیا جائے گا کہ یا تو اس کی تائید قرآن کر رہا ہو یا اہل بیت کر رہے ہوں۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لیکن میں یہ کوئی اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، یہ نبی کی حدیث موجود ہے۔ بے شک بے شک۔ ہاں، ورنہ میں کون ہوتا ہوں کہ ممبر پر بیٹھ کے نماز کی مخالفت کروں؟ میں نماز کی مخالفت نہیں کر رہا، نماز کی اہمیت اور وہ نماز جس کی مرنے کے بعد قیمت اور ویلیو ہوتی ہے، اس نماز کی بات کر رہا ہوں۔ اور حدیث میں جب مولا کائنات کو پیغمبر اسلام نے دیکھا تو ایک عجیب جملہ فرمایا، یا علی، اگر کوئی انسان حضرت نوح جتنی عمر تھا، کسی انسان کو اللہ تعالیٰ حضرت نوح جتنی عمر تھا، رات کو جاگ کر عبادتوں میں گزارے اور دن کو روزوں میں عبادت کرے، اور پھر کوہ احد، جبل احد جتنا سونا راہ خدا میں انفاق کرے، اور 1000 حج پیدل کر کے آیا، اور جب آخری حج پہ جائے صفا مروہ کے درمیان وہ سعی کر رہا ہو، ثم قتل مظلوما، اس سعی کے دوران اگر کوئی شخص اسے مظلومانہ طور پر خنجر سے مار دے اور قتل کر دے، ثم قتل مظلوما، پھر مولا فرماتے ہیں ثم لم یوالک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ، یا علی، اتنی عبادت والا بندہ اور اتنا عبادت گزار بندہ اگر تیری محبت کے بغیر اس دنیا سے مرتا ہے، جنت کیا جنت کی بو بھی اس کے مشام میں نہیں۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمازیں اس وقت قبول ہوں گی کہ جب نمازیں ظرف محبت اہل بیت میں پیش ہوں۔ نمازیں اس وقت قبول ہوں گی کہ جب دین کی اجرت ادا کی گئی، اور اگر اجرت ادا نہیں، آپ کسی درزی کے پاس جائیں اور اچھا لباس سلوائیں اور اس درزی کو سلائی کے پیسے نہ دیں، اب جا کر اسی کپڑوں سے آپ مولوی سے بھی ایک قدم آگے مصلی بچھا دیں، 2 رکعت نہ آپ 100 رکعت نماز پڑھ دیں۔ ہمارے مجتہدین کہتے ہیں کیونکہ ایسے لباس سے تم نماز پڑھ رہے ہو جس کی اجرت ادا نہیں کی، 2 رکعت کیا 100 رکعت بھی پڑھ دو، یہ نماز تمہارے منہ پہ بات ہے، اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو 2 رکعت نماز اگر اس کپڑوں میں پڑھی جائے جن کی اجرت کپڑوں کی سلائی کا پیسہ نہ دیا گیا ہو، تو جب وہ 2 رکعت نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اتنا بڑا دین جو 23 سال میں محبت مکمل کر کے آپ کے حوالے کر گئے، اگر اس کی جو اجرت ہے محبت اہل بیت وہ ادا نہ کریں گے تو کس طرح تمہارا کلمہ قبول ہوگا اور کس طرح تمہاری نماز قبول ہوگی؟ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، عمل کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں ہمیں جتنے دن ملے ہیں وہ عمل کریں، ہمارا نامہ اعمال خالی نہ ہو، دعائیں ہمارے نامہ اعمال میں، عبادتیں ہمارے نامہ اعمال میں۔ گزر جائیں گے یہ دنیا کے دن اور کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کہاں پر اور کس جگہ پر اور کس وقت اور کس حالت میں موت آنی ہے۔ تو جو قرآن نے کہا ہے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تم اور موت ایک دن تمہاری ملاقات ہو،
تو ایسے عمل کرو، ایسی زندگی گزارو کہ جب موت سے ملاقات ہو تو انسان اور موت کی ملاقات نہ ہو بلکہ دو دوستوں کی آپس میں ملاقات ہو۔ اور یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب ہم نیک اعمال کریں، موت کا کچھ پتہ نہیں۔ میں نے عرض کیا سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، کوئی کچھ بھی اندازہ نہیں کہ کب یہ خدا کا حکم اور یہ خدا کا امر۔ کہاں قرآن نے کلیئر کہا کہ اذا جاء اجلہم لا یستقدمون ولا یستاخرون، جو وقت، جو موت کا ٹائم ہے، جو گھڑی ہے جس وقت دنیا نے اس دنیا میں انسان کو دنیا میں جانا ہے اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اگر جب وہ ٹائم پہنچ سکتا ہے اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ لا یستقدمون ولا یستاخرون، ایک لمحہ بھی پہلے تمہاری موت واقع نہیں ہو سکتی اور ایک لمحہ بھی بعد میں تمہاری موت واقع نہیں ہو سکتی۔ جو لمحہ ہے، جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، جو گھڑی ہے، جو زمانہ ہے، اسی عین موقع پہ تمہاری موت واقع ہے۔ اور پھر کیا خوب میرے چھٹے امام نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی زندگی کو بڑھاؤ، تم چاہتے ہو کہ اپنے موت کو ٹال دو، تم چاہتے ہو کہ کچھ دن تمہارے زندگی میں بڑھا دیے جائیں، تو صلہ رحمی کرو۔ جو تمہارے عزیز ہیں، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، ان کی بیماریوں میں ان کی مدد کرو، ان کی غربت میں ان کی مدد کرو۔ بہن ہے، بھائی ہے، عزیز و اقارب ہیں، ان کے گھر میں کیا گزر رہی ہے، ان کے گھر کے کیا حالات ہیں، ان کے گھر میں کھانے کی کیا صورتحال ہیں، آپ جائیں، خدا نے آپ کو دیا ہے، اگر چاہتے ہیں آپ کی زندگی بڑھا دی جائے تو چل کر جائیں بہن کے گھر، چل کر جائیں بھائی کے گھر۔ وہ جو صلہ رحم، جن کی رگوں میں اور جن کے بدن میں وہی خون دوڑ رہا ہے جو آپ کے بدن میں خون دوڑ رہا ہے، اوپر سے ددیال اور ننیال میں ایک ہی اگر خاندان ہے، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، صلہ رحمی کرو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے، جب ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی تو چھٹے امام نے فرمایا پھر خدا جس نے قرآن میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری موت کو اس نے معین کر دیا ہے، وہی خدا اتنا تمہارے اس عمل کو پسند کرتا ہے کہ تمہاری زندگی کو پھر بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر میرے امام نے فرمایا کہ کتنی مرتبہ تمہاری موت کا ٹائم آ چکا ہے، میں روایت پڑھ رہا ہوں، کتنی مرتبہ تمہاری موت کا ٹائم آ چکا ہے اور کتنی مرتبہ ملک الموت تمہارے قریب پہنچ چکا ہے۔ میں روایت پڑھ رہا ہوں، میں کہ اپنی طرف سے بنی بنائی باتیں نہیں پڑھ رہا۔ کتنی مرتبہ معصوم فرماتے ہیں، کتنی مرتبہ تمہاری موت کا ٹائم ہو چکا ہے، تمہاری موت تم تک پہنچ چکی ہے، ملک الموت تمہارے قریب پہنچ چکا ہے، لیکن تمہاری صلہ رحمی نے موت کو بھی ٹال دیا، ملک الموت کو بھی ٹال دیا۔ یہ ایسے عمل ہیں، معصوم فرماتے ہیں، ایسے عمل ہیں جس عملوں کے ساتھ تم اپنی زندگی کو بڑھا سکتے ہیں۔ اور میں اس واقعے کو نہیں بولتا، موت ایک خدا کا امر ہے، موت یقینی ہے اور موت نے بہرحال ایک نہ ایک دن اس کے حکم کے مطابق جہاں اس نے ہماری موت رکھی۔ ایک عجیب تاریخ میں واقعہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی محفل میں ایک شخص بیٹھا تھا، اس شخص کو کوئی اور شخص غور سے دیکھ رہا، جسے کسی کو آنکھوں سے ملا کر دیکھے، بار بار وہ دیکھ رہا تھا، تو اس شخص کو اس کا دیکھنا اچھا نہیں لگا، ڈر گیا۔ حضرت موسیٰ سے کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میں اس شخص سے ڈرتا ہوں، اس کی آنکھیں مجھے اچھی نہیں لگتی، اس کا دیکھنا مجھے اچھا نہیں لگتا، اس کی آنکھوں میں میں اپنا فرشتہ اور ملک الموت دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا پھر کیا کریں؟ کہنے لگے یا نبی اللہ، آپ نبی ہیں، آپ بہت طاقتور ہیں، خدا نے آپ کو بہت طاقت دی، کوئی ایسا ورد کریں، کوئی ایسا عمل کریں کہ میں اس جو سے باہر چلا جاؤں، اس علاقے سے
بہت دور کوسوں دور چلا جائے جہاں اس کا پہنچنا محال ہو اور یہ علاقہ میں چھوڑ جاؤں۔ حضرت موسیٰ نے طیل عرض کا جو علم تھا نبی کے پاس ہوتا ہے اس کو انجام دیا اور کوئی ورد کیا اور کوئی نسخہ بتایا۔ یہ شخص حضرت موسیٰ کی کچہری سے جو گیا تو بہت دور کہیں پہاڑ میں جا کر پہاڑیاں تھیں، کوئی انسان کوئی جانور وہاں کچھ بھی نہیں۔ اب یہ سوچنے لگا کہ میں یہاں پہنچ تو گیا ہوں، نہ میرے کھانے کا بندوبست ہے نہ میری رہائش کا بندوبست ہے، میں گھر والوں کو بھی چھوڑ کے آیا ہوں، اب یہاں جینا ہے یہاں رہنا ہے۔ تو اس نے ایک جھوپڑی بنائی، سارا دن لکڑیاں جمع کرتا رہا، جھوپڑی بناتے بناتے شام ہو گئی، تھک گیا۔ اب اس جھوپڑی میں اس نے ارادہ کیا کہ تم کمر کو سیدھا کرو اور لیٹ جاؤ۔ جیسے ہی جھوپڑی میں وہ لیٹ رہا تھا، وہی شخص جو حضرت موسیٰ کی محفل میں سے دیکھ رہا تھا، اس کو دیکھا وہ سرانے موجود۔ اب اس کی آنکھیں کھلی اور کہتا ہے کہ جی آپ کہاں سے آ گئے؟ وہ کہتا ہے آپ یہاں کیسے آئے؟ یہ کہتا ہے آپ یہاں کیسے آئے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں ملک الموت ہوں، آپ کی موت کا حکم تو خدا نے مجھے دے دیا تھا، لیکن جس جگہ پہ میں نے تجھے مارنا تھا وہ یہ جگہ تھی۔ میں بار بار جو تمہیں حضرت موسیٰ کی محفل میں دیکھ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ یہ اتنا دور یہ شخص پہنچے گا کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس جگہ پر ہماری موت واقع ہونی ہے، جس وقت میں ہماری موت واقع ہونی ہے اور جب ہماری موت واقع ہونی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ نہ اس سے ڈرنا چاہیے نہ اس سے بھاگنا چاہیے، بلکہ ایسے عمل کریں، ایسی زندگی گزاریں، ایسا کردار اپنائیں کہ نہ ہمیں مرنے میں کوئی دشواری ہو، نہ ہمارا اگر کوئی مر جائے تو اس کا اتنا دکھ ہو۔ کیوں کہ یہ بدن، یہ انسان، یہ جسم، یہ سب کچھ ملکیت ہے خداوند پروردگار۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ سانس ہمارا نہیں ہے، یہ زندگی ہماری نہیں ہے۔ جب تک میرا مالک مجھے جلائے گا میں زندہ رہوں گا، جب تک میرا مالک چاہے گا میں اس دنیا میں رہوں گا۔ جتنی اس نے مجھے زندگی دی ہے میں اتنا جیوں گا، اور اس زندگی کا حق کوئی بھی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ ہاں اگر کوئی مجھے مار دے تو یہ الگ ہے، مگر کیس ہو جائے گا، قتل ہو جائے گا، یہ جدا مرحلہ۔ تاکہ جو شہید ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی روایت میں لکھا ہے کہ اگر ان کی زندگی باقی تھی اور یہ شہادت کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے تو امام زمانہ کی حکومت میں پھر انہیں واپس لوٹایا جائے، تاکہ یہ باقی زندگی گزاریں اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں، تاکہ خدا کی بارگاہ میں جب پیش ہوں اور ان کا نامہ اعمال جب پیش کیا جائے گا اس میں اگر گناہ ہوں گے تو یہی شخص کہیں گے مالک ہم تو اپنی زندگی سے پہلے مر گئے، اگر ہم زندہ رہتے تو کیا معلوم ہم توبہ کرتے اور تو ہماری توبہ کو قبول کرتے۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ہاں عزیزان محترم، خوش نصیب ہیں آپ مومنین کہ آپ کو خدا نے ایک ایسے گھر سے وابستہ کیا جنہوں نے ہر مشکل کو اور ہر مرحلے کو آپ کے لیے آسان فرما دیا۔ موت کے لیے یقیناً انسان پشیمان رہتا، پریشان رہتا، لیکن جو ہمارے امام گزرے ہیں، جو ہمارے معصوم گزرے ہیں، جو ہمارے آقا اور رہبر گزرے ہیں، انہوں نے بھی ان مشکل وقتوں میں موت کا استقبال کیا۔ آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں، آپ ان کی عمروں کو پڑھیں۔ ان کی عمر جوانی تھی، ان کی عمر بچپنا تھا، لیکن پھر بھی خدا کی رضا کے سامنے وہ سر تسلیم خم ہو گئے اور موت کو گلے لگا دیا۔ آپ کربلا کی تاریخ میں کتنے ایسے شہیدوں کو دیکھیں گے جن کے لیے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بقول میں اپنی زبان میں ایک لفظ استعمال کروں کہ ان کی مرنے کی موسم بھی نہیں تھی۔
آپ شہزادہ علی اصغر کو دیکھیں، باب الحوائج، 6 ماہ کی عمر ہے، اور جب مدینے سے چلے ہیں تو 15 دن کی عمر ہے۔ 15 دن کی عمر سے لے کر 6 مہینے مسلسل میرے شہزادے سفر میں ہیں۔ گرمیوں کا موسم ہے، پانی کی قلت ہے، اتنی بڑی تکلیفیں ہیں، لیکن 6 مہینوں کی عمر میں میرا شہزادہ شہید ہوتا ہے۔ اور پھر اس سے آگے جائیں تو کتنے شہید ہیں جو جوانی کی عمر میں، جناب قاسم، جناب شہزادہ علی اکبر، اب ان کی عمروں کو دیکھیں، عین جوانی کی عمر ہے، لیکن پھر بھی موت کو گلے لگا رہے ہیں۔ اور 18 سال کی عمر وہ عمر ہے جس کے بعد روایت نے لکھا کہ میرے امام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ جب علی اکبر نے آواز دی نا یا ابتاہ ادرکنی، تو امام حسین جب خیمے سے مکتب کی طرف روانہ ہوئے ہیں، میں وہ جملے پڑھوں جو شیخ علامہ شوشتری پڑھا کرتے تھے کہ امام حسین علی اکبر کے جنازے پہ اس طرح گئے کہ بدر بر لاش پسر زانو بزانو، یعنی امام حسین علی اکبر کے جنازے پہ چلتے ہوئے نہیں گئے تھے۔ میں وہ جملے عرض کروں کہ کوہنیوں کے بل میرے امام علی اکبر کے جنازے پہ گئے، تھک جاتے تھے میرے امام، بیٹھ جاتے تھے۔ راوی کہتا ہے کتنی مرتبہ میرے امام اٹھے، چلے، پھر بیٹھ گئے، پھر چلے، پھر بیٹھ گئے، اور جب مقتل میں پہنچے، سن سکو گے عزادارو، مقتل میں جب پہنچے تو یہ تاریخ کا پہلا مظلوم ہے جو قاتل سے پوچھ رہا تھا یہاں میرے اکبر کو کسی نے دیکھا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے، خدا آپ کے مرحومین کی مغفرت کرے، خدا جس مرحومہ کی مجلس ہے اس مرحومہ کی مغفرت کرے، خدا اس گھر میں تمام پریشانیوں بیماریوں کو دور کرے، باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں، باب الحوائج مولا امام موسیٰ کاظم کے صدقے میں۔ اور سن سکو گے عزادارو، ایک شہید وہ ہے کہ جس کی آس پہ زینب مدینے سے آئی، جس کا نام حضرت ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین، جب جناب سیدہ مدینے سے چل رہی تھی، سن سکو گے عزادارو، تو جناب زینب کو مدینے کی عورتوں نے کہا تھا کہ زینب تم اس جگہ پہ جا رہی ہو جہاں تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگیں گی، جہاں تیرے بازوؤں کو باندھا جائے گا۔ تو جناب زینب نے سینہ تان کے یہ جملہ بولا تھا، ارے جس کے عباس جیسے بھائی ہو، جس کے عباس جیسے جوان بھائی موجود ہوں، کس کی مجال ہے کہ اس کی بہنوں کے ہاتھوں میں رسن باندھے جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ وہ شہید ہے کہ جس کے جانے کے بعد جب حضرت عباس گھوڑے سے زمین پہ گرے ہیں اور ایک مرتبہ مقتل سے آواز دی یا اخاہ ادرکنی، اے میرے بھائی میری مدد کو آؤ، سن سکو گے عزادارو، غریب کربلا نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا اور کہتے ہیں الآن انکسر ظہری، عباس میری کمر کا زور ٹوٹ گیا، عباس میری کمر میں طاقت نہ رہی۔ عزیزوں رونے والوں، جب حضرت عباس کا جنازہ خیمے کے قریب آیا، سب بیویاں رو رہی تھی مگر زینب اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ بیویاں پوچھنے لگی، بیوی، سب بیویاں رو رہی ہیں، کوئی کہتی ہے یا علمدار،
کوئی بیوی کہتی ہے یا عباس، کوئی بیوی کہتی ہے واہ محمدہ، بیوی آپ مسلسل ہاتھوں کو دیکھ رہی ہے۔ میری شہزادی نے رونا شروع کیا، کیوں نہ روؤں جب میں مدینے سے چلی تھی، بار بار مدینے والی عورتیں مجھے تانے دے رہی تھی، زینب تیرے ہاتھوں میں رسل باندھے جائیں گے۔ بی بی کہتی ہے میں سب کو کہتی تھی میرا عباس موجود ہے، میرا باب الحوائج موجود ہے، میرے ہوتے عباس کے ہوتے ہوئے کس کی مجال اس کی بہنوں کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالے۔ مگر بی بی زینب کہتی ہے اب زینب کو یقین ہو گیا کہ عباس گھوڑے سے نہیں گرے، میری اسیری کا سامان ہو گیا۔ اب زینب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں رسل باندھے جائیں گے، اور میرے ساتھ میری بیویوں کو اسیر کیا جائے گا، اور مجھے شام و کوفہ کی بازار میں لایا جائے گا، جہاں ایک طرف اعلان ہو رہا ہوگا ہلمو ہلمو الی الاسارا، شام والوں باغی آ گئے ہیں، باغیوں کا قافلہ آ گیا ہے۔ لیکن بی بی کہتی ہے کہ میں محمل پہ بیٹھ کے خطبہ پڑھوں گی، شام والوں ہم باغی نہیں، میرے بھائی کو نماز میں مارا گیا، میرے بھائی کو نماز پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا۔ اللہ رحمۃ اللہ علی القوم الظالمین۔